ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما كنت مولاه فعلي مولاه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما حب آل محمد است جس سہانی گھڑی چمکتے با کا چاند عذر افروز ساعت پہ رکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے باغ محبت پہ لاکھوں سلام جن کو پا کر حلیمہ ولی ہو گئی آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں ایسے لاسانی آقا پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر حران سطوت پہ لاکھوں سلام ان کے صدیق پر ان کے فاروق پر ان کے عثمان و حیدر پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر دوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام
اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا السلام۔ اللہ جل وعلا خالق کائنات مالک کائنات کی حمد و ثنا، اس کے حبیب دلوں کے طبیب حضور جانے جانا مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار نبیوں کے سردار نبی کے مختار آمنہ کے لال احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے جسپنا میں عطیہ درود و سلام عرض کر دینے کے بعد خالق کائنات کا کروڑواں شکر اس مالک نے رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ اور اس میں جمعۃ المبارک عطا فرمایا اور رب کائنات صحیح معنوں میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور ماہ رمضان کے ان حسین اور ہمایوں لمحوں میں رب کائنات تمام تر اعمال خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آج رمضان کی 23واں روزہ ہو چکا، رات 24ویں آنے والی ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں رب کائنات جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور ایک بندہ مومن مسلمان کی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ جو سمجھتا ہے دنیا میں اسے جو کچھ مل جائے راضی تو ہے، خوش تو ہے، لیکن اسے کامیابی نہیں سمجھتا۔ کامیابی کیا، جو ایک آخری مقام آخری منزل جس کو سمجھا جاتا ہے بندہ مومن کی نظر میں، وہ اس محشر کے میدان میں اگر نجات مل جائے تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جہاں پر بندہ مومن کے تمام اعمال کا جو ہے اس وقت سامنے پیش کیے جائیں گے وہ تمام اعمال، اور اس وقت ایسا امتحان ہوگا کہ وہاں ہر شخص یہ چاہے گا آج مجھے یہاں سے نجات مل جائے، بخشش کے پروانے مل جائے۔ تو یقیناً یہ وہ لمحات ہیں کہ جن لمحوں میں رب کائنات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات مجھے آپ سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرمائے اور ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے نا ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر دیکھتے ہیں کہ دعا کے ٹائم کوئی اتنی سوچ بچار نہیں کرتے، بس دعا کی دیہات ہو جائے، جو کچھ منہ میں آیا پڑھ کے چلے گئے۔ دعا یعنی دعا میں کہتے ہیں بندہ مومن ہمیشہ دو چیزوں سے غافل نہیں رہ سکتا۔ جب بھی دعا کرے جنت ضرور مانگے، جہنم سے بنا جائے، جنت کی طرف ہر لمحہ ہونی چاہیے اور جہنم سے آزادی ہر وقت ہونی چاہیے۔ یہ رب سے مانگنا چاہیے کہ مالک گناہگار ہیں، سیاکار ہیں۔ صبح تفسیر بیان ہوئی نا کہ آزادی والا جو معاملہ ہے نا، جو جہنم سے آزادی ہے جس کو رب جنت عطا فرمائے گا، تو یہ کوئی اعمال کے سبب نہیں ہے۔ ہمارے کون سے اعمال بھی کہہ سکتا میرے اعمال اتنے بڑے ہیں کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، یہ تو اس کے کرم کے والے معاملے ہیں۔ فرماتے ہیں نا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ عید والے دن، اب عید بھی آنے والی ہے نا، تو عید والے دن آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں عید ہے، میری عید تو اس وقت ہوگی مجھے پتہ چل جائے میں نے جو عمل کیا ہے سارا رمضان وہ قبول ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد نجات ہے، مقصد جہنم سے پناہ ہے۔ اس کی طرف جو ہے نا اس دن جو وہاں پر معاملات ہوں گے، وہاں پر بندہ مومن کی ایک ہر شخص چاہے گا وہاں تو آج یہاں سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، چھٹکارا مل جائے۔ وہاں پر تبھی چھٹکارا ملے گا کہ دنیا میں رہ کے اس کو راضی کرو گے، اس کا کرم ہو جائے گا۔ عدل کرے گا تھر تھر کمپن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخش جامن میں ورگے روکا۔ یہ تو اس کے فضل والے معاملات ہیں، کرم والے معاملات ہیں۔ رمضان مبارک 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم داماد رسول
شہر بطول حسنین کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یوم شہادت ہے، اس دن آپ کو شہید کیا گیا۔ صحابہ والے معاملات اگر دیکھیں تو صحابہ جو پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں ان میں سے اگر 3 کو دیکھیں تو تینوں نے شہادت پائی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نماز کی حالت میں ہیں، آپ کو خنجر سے وار کیا گیا جس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر مبارک میں ہے، وہاں آپ کو شہید کیا گیا۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو شہید۔ 3 صحابہ جنہوں نے شہادت پائی اور 2 وہ ایک نماز کی حالت میں ایک مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے نا، اب دیکھیں صحابہ کس قدر رب کو راضی کرنے، وہ تو صحابہ ہیں نا، لیکن نماز میں آخری وقت بھی نماز میں عمل کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پر حملہ ہوا۔ آج اگر ہم دیکھیں، اگر ہم صحابہ بار کوئی کہتا میں بھی صحابہ کو مانتا ہوں، سب کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی کردار، ان کی سیرت، ان کے افعال، ان کے جو ہے نا جو درس دیتے ہیں ہمیں، کیا دیتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آئے نا، رب کے گھر کو، رب کے جو ہے نا عبادت کو نہیں چھوڑنا، ہر حالت میں جس بھی لمحے ہو، جدھر ہو سکے ضرور اس کو راضی کرو، اس کی عبادات بجانا، اس کے لیے احکامات پر عمل کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری شانیں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، سب سے بڑھ کر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون سا مقام ہوگا کہ حضور نے، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد نا تمام صحابہ کو، صحابہ مہاجرین اور انصار صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ فرمایا صدیق تو اس کا بھائی ہے، فاروق تو اس کا بھائی ہے، عثمان تو اس کا بھائی ہے، ابو ہریرہ تو اس کا بھائی ہے۔ سب کو جب بھائی بھائی بنا دیا نا تو حضرت علی قریب بیٹھے تو آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا علی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو آج کی حضور آپ نے سب صحابہ کو بھائی بھائی بنا لیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور مسکرائے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان، یہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج بڑے لوگ کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بھائی جیسے ہیں یہ وہ، لیکن یہاں پر حضرت علی کو حضور فرما رہے علی تو میرا بھائی ہے۔ لیکن حضرت علی نے جب بھی حضور کو پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، جب بھی پکارا یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، یہ نہیں کہا کہ بھائی کہہ کر پکارا، بھائی کہہ کر آپ تو چچا زاد بھی ہیں اور حضور نے فرمایا بھی تو میرا بھائی ہے، لیکن آپ نے جب بھی پکارا حضور کو یا رسول اللہ۔ یہ ادب کے معیار، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا علی تیری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کی مثال، لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی نبی ہوئے تو فرمایا حضور نے فرمایا لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور مقام فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو رب عمر کو نبی بنا دیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بندہ مومن کا، مسلمان کا ایمان و یقین و تیقن ہے، اسی پر جو ہے نا ایمان کی بنیاد ہے کہ بندہ مومن حضور کے بعد کسی کو نبی سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا، قرآن میں آیا نا، رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی کو فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ مثال ایسی ہے جیسے ہارون کی مثال ہو موسیٰ کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منه وهو ولی كل
المؤمن، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی ہر مومن کا مولا ہے، ہر مومن کا ولی ہے، ولی کل مومن، ہر مومن کا ولی ہے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے، حضرت زید ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی، جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، آج جو ہے نا روایتوں میں آتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت علی کی محبت میں، حب علی میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، اور کوئی ہوں گے جو بغض علی میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ تو ہمیں حکم جو ہے وہ اعتدال کا دیا گیا، حضرت علی کو مانو جو جس قدر ان کی شان ہے، جو آپ کا مقام ہے، ہم حضرت علی کو اس شان کے لیے مانتے ہیں جو شان حضرت علی کی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں پایا۔ کسی نے پوچھا نا حضور آپ بڑے بہادر ہیں، تو آپ نے فرمایا نا میں نے ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں پایا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں پایا، اس پر دلیل دیتے ہیں۔ کہا میں ویسے بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ جس وقت اسلام پر مشکل وقت تھا، جب حضور کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں نے دیکھا ابو بکر اس وقت حضور کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب ہر کوئی ڈر رہا تھا، پیچھے جا رہا تھا، اسلام کے لیے آگے نہیں، حضور کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیاں پیش کر رہے تھے اسلام کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر سے بہادر کوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو کچھ کہا، برا بھلا کہا، اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، یعنی اسے مجھے ایذا دی، مجھے تکلیف پہنچائی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نا حضرت علی کے بارے میں کوئی بات کی، تو آپ نے اسے کہا خبردار خاموش ہو جائے، ولی کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا تو ان صاحب مزاج کو جانتا ہے؟ حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا عمر نے، کیا تو ان صاحب مزاج کو جانتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو علی کو ایذا دے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ خبردار علی کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ یہ صحابہ کا معیار اہل بیت سے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جب ایران فتح ہوا نا تو بیت المال آیا، بیت المال آیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا جو لونڈیاں بھی ہوتی تھی وہ بھی قید ہو کے آتی تھی، جو قید ہوتی تھی نا جنگ کے بعد ان کو لونڈی بنا لیتے تھے، اس میں ایک شہزادی بھی تھی۔ تو حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، حضرت عمر کا دور تھا، تو شہزادی میرے حصے میں آئے گی کیونکہ میں آپ کو بیٹا ہوں۔ تو حضرت عمر نے آپ کی جو ہے نا اس دل کی بات کو پہچان لیا، جان لیا، تو آپ منبر پہ تھے، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اور حسین کو بلا کے لاؤ۔ کہا یہ شہزادی آئی ہے تو شہزادے کے لیے پیش کی جائے گی جو ہے نا۔ اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ جب حضرت عمر کے دور میں مدائن فتح ہوا نا تو بیت المال آیا گیا، بیت المال آیا گیا تو صفوں میں بچھا دیا گیا۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ والے بیت کے بارے میں، وہ کہاں یہ روایتیں بیان کریں گے؟ بتائیں نا کس قدر اہل بیت سے پیار کرتے تھے صحابہ، کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، مدائن فتح ہو رہا ہے، بیت المال لایا گیا، صفوں میں بچھا دیا گیا، تو سب سے پہلے کون آیا بیت المال کے لیے؟ روایت میں آتا ہے فَأَتَى حسن بن علی رضی اللہ تعالی قال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین مجھے میرا حق دیجیے جو اسلام میں میرا حق بنتا ہے۔ فقال له الرعب والکرامہ وامر له ب1000 درہم، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے حسن تیری بڑی شان ہے، تو حضور کا نواسا ہے، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ آپ کی حکم دیا کہ حسن کو 1000 درہم پیش کیے ہیں۔ فانصرف ثم آتا حسین بن علی فقال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین مجھے میرا حق دیجیے جو اسلام میں بنتا ہے۔ فقال له الرعب والکرامہ وامر له ب1000 درہم، فرمایا حسین تیری بھی بڑی شان ہے، تو حضور کے کندھوں پہ سفر کرتا تھا، تو حضور کے کندھوں میں کھیلتا تھا، حضور کے جو ہے نا سینہ اکھر پر کھیلتا تھا۔ آپ تشریف لایا، مرحبا آپ کو کہتا ہوں، بڑی عزتوں کے مالک ہیں آپ کے لیے حکم دیا کہ حسین کو بھی 1000 درہم پیش کیے، امام حسن کو بھی 1000 پیش کیے، امام حسین کو بھی 1000 پیش کیے۔ اب ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، حضرت عمر کے اپنے بیٹے آتے ہیں، تو آپ نے کہا یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء علی المسلمین، کہ امیر المؤمنین مجھے میرا حق دیجیے جو اسلام میں بنتا ہے۔
فقال له الرهب والكرامة وأمر له ب500. فرمایا بیٹا تیری بھی بڑی شانیں ہیں، تو بھی بڑی عزتوں کا مالک ہے. فرمایا کہ اس کو بھی 500 درہم پیش کیے جائیں. اب شہزادوں کو 1000 درہم پیش کیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور اپنے بیٹے کو 500 درہم. تو آپ نے پھر سوال کیا تاکہ قیامت کا کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے ویسے ہی پیش کر دی، عمر کو یاد نہیں. عمر نے سوچ سمجھ کر حسنین کریمین کو جو ہے نا 1000 درہم پیش کیا، اپنے بیٹے کو 500 درہم. تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین انا رجل مشتد ادرک بسیف مع رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سدۃ المدینہ تؤتیہم الفا وتؤتینی ب500. آپ نے عرض کی امیر المؤمنین کہ میں جو ہے نا رجل شجاع تھا، بہادر مرد تھا، کہ میں حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتا تھا، وہاں تلواریں چلاتا تھا، کفار کو جو ہے نا کاٹتا تھا. اور اس وقت حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے کی گلیوں میں نور پہ کھیلتے تھے. آپ تو یہاں مدینے کی گلیوں میں ہوتے اور ہم میدان جنگ میں ہوتے تھے. آپ نے انہیں 1000 پیش کیے، مجھے 500 پیش کیے. قال نعم، فرمایا ہاں ہاں، تجھے پتہ نہیں میں نے کیوں انہیں 1000 دیے. فرماتے ہیں کہ اگر تو ان جیسے حصہ لینا چاہتا ہے نا فآتنی ابن کا ابیہما وامن کا امہما وجدن کا جدہما وجدتن کا جدتہما وخال کا خالہما وعمن کا عمہما وخالتن کا خالتہما. میں ان جیسے حصے لینے چاہتا ہے تو جا پہلے ان جیسا کوئی رشتے مجھے لا کے دکھا، ان جیسے ابا جان دکھا، ان جیسی امی جان تیرے پاس ہے تو دکھا، ان جیسے نانا جان دکھا، ان کے جیسے کوئی دانی ہے تو دکھا، ان کے جیسے کوئی ماموں ہے تو دکھا، ان کے جیسے کوئی خالائیں ہیں تو دکھا، ان کے جیسے کوئی چچا ہے تیرے پاس تو میرے پاس نہیں. پھر فرمایا خود ہی فرمایا لا، خبردار نہیں لا سکتا. دنیا چھان مار، ان جیسے رشتے تجھے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ أَبُوهُمَا عَلِيُّ الْمُرْتَضَىٰ وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَىٰ وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ الْكُبْرىٰ وَعَمُّهُمَا جعفر بن عمُّهُمَا جعفر بن أبي طالب وخالهما إبراهيم بن رسول الله وخالتهما أبو رقية وأم كلثوم ابنتا رسول الله. خبردار دنیا میں چھان مار، مجھے ان جیسے رشتے نہیں ملیں گے. کیوں؟ ان کے والد کا نام علی المرتضیٰ ہے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ الزہراء ہے، ان کے نانا جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی جان کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی چچا جان کا نام جعفر بن ابی طالب ہے، ان کے ماموں کا نام ابراہیم ابن رسول اللہ ہے، اور ان کی خالائیں رقیہ ام کلثوم ہیں جو حضور کی شہزادیاں ہیں. اس لیے میں نے ان کی بارگاہ میں 1000 پیش کیے. یہ حضرت عمر کی صحابہ کی جو ہے نا اہل بیت سے محبت ہے، شہزادوں سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے. کہ جہاں بھی جو ہے نا تینوں صحابہ کے دور میں دیکھیں نا تو حضرت پہلے جو 2 صحابہ گزرے ان کے دور میں حضرت علی اور حضرت عثمان کے دور میں بھی تینوں صحابہ کے مشورے خاص رہے. آپ نے جو خاص مشورہ دینے والے ہوتے ہیں ان میں حضرت علی کو جو ہے نہ رکھا اور آپ مشورہ دیا کرتا. حضرت عمر تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں رب مجھے ایسی مجلس ایسے مشورے سے بچائے جس میں علی مشورہ دینے والا نہ ہو. کہ مشورہ جب بھی کرنا ہو تو فرماتے ہیں علی کے ساتھ ضرور مشورہ کرنا. یہ حضرت علی سے پیار، یہ حضرت علی سے محبت صحابہ کی. اگر آج ہم صحابہ اور بیت کا نام لینے والے ہیں تو یار ہمارا کام ہے ان کی شانیں بیان کرنا. ہم شانیں بیان کر رہے ہیں نا، آپ کا مقام بتا رہے ہیں نا کہ کس قدر آپ کا مقام ہے، کس قدر آپ کی شانیں ہیں. حضرت علی کی شان برا البرا ہے کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. آپ جو ہے نا خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کے شوہر ہیں، اور آپ کے شہزادے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ خود ولیوں کے سردار ہیں. آپ کے جو بھائی ہیں چچا زاد بھائی حضور ہیں، اور جو آپ کے آقا ہیں اور آپ کے جو ہے نا سسر مبارک وہ تمام نبیوں کے ساری کائنات کے سردار ہیں. سرداری بھی علی کے گھر کی. آپ جہاں دیکھیں شہزادے نوجوانوں کے سردار، آپ کی زوجہ عورتوں کے سردار، اور آپ کی جو ہے نا خود ولیوں کے سردار. اس لیے کہا نا کہ علی نو بو ترا باندھے، علی نو بو ترا باندھے، علی نو لاجواب باندھے، علی ما یار جرت دا، علی شیر خدا دا. علی نو بو ترا باندھے، علی نو لاجواب باندھے، علی دا نام چم لینا نبی والے ثواب آدھے. علی دا نام چم لینا نبی والے ثواب آدھے. علی ما یار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے. علی دی ہر ادا اندر
مریضہ لئی شفا دیے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی علم نبوت دا، جواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ جو نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی وحدت دے گلشن دا، گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی علم نبوت دا، جواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ جو نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں یہ گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلام، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلام آکھو، علی نو پیر جے منتا ہے، علی نو پیر جے منتا ہے تے جھگڑے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چما دے سارا دے، حضرت علی نو پیر جے منتا ہے، یہ حاصل کرام ہے کہ حضرت علی کو پیر مانتے ہو تو پھر صحابہ کی باتیں جو جھگڑے جو مجاہدات ہوئے ان تک سے تمہارا کام ہی کوئی نہیں، وہ جانے صحابہ جانے ان کا مقام جانے، تمہارا کام کیا ہے؟ آپ کی شانیں بیان کرنا، آپ کے مقام بیان کرنا، آپ کی دی گئی جو ہے نا تعلیمات پر عمل کرنا، یہاں تک نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، آج جو علی کرتے ہیں نا انہیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی کے کہاں تک حضور نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر میں اکٹھے ہوں۔ آج علی کرتے ہیں ساتھ قرآن کے میں بتائیں نا کتنے کچھ آپ نے حافظ بنا لیے، کتنے کچھ عالم دین تیار کر دیے۔ علم کا یہ مقام حضرت علی کا فرماتے ہیں قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا سارا علم اس کی بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم با میں ہے، اور با کا سارا علم اس کے نقطے میں ہے۔ فرماتے ہیں میں با کے نیچے جو نقطہ وہ میں علی ہوں، یہ علمی مقام ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھوں نا 70 اونٹ اس کا وزن نہ اٹھا سکتے، یہ علمی شان، علمی مقام یہ حضرت علی کا، یہ آپ کا مقام ہے، شان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ علم کے 9 حصے تو صرف عمر فاروق اعظم لے چکے ہیں، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، خود جو ہے نا ساتھ بیان کر پھر فرماتے ہیں کہ ہم سب میں زیادہ علم والا صدیق ہے، اور آپ کے یہ حدیث پاک جو ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مکمل حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کا چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ ہم جو ہے کٹی چھپی حدیثیں بیان کرنے والے نہیں، ہم پوری حدیث بیان کرنے والے ہیں، اور ہر صحابی کے مقام کو ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، اور جس طرح ہم مانتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کوئی اس طرح صحابہ کو نہیں مانتا، کہ ہمارا دعویٰ ہے جس طرح ہم اہل بیت کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا اہل بیت، کہ ہم کہتے ہیں اہل بیت کی بھی اپنی شان ہے، صحابہ کی بھی اپنی شان ہے، کیونکہ ہم نے اہل بیت کو بھی مانا تو حضور کے صدقے سے مانا ہے، صحابہ کو بھی مانا تو حضور کے صدقے سے مانا ہے، جس کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی ہم نے اس کو اپنا سر کا تاج بنا لیا، وہ کوئی علماء ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، جب حضور کے در کا ہو گیا تو پھر ہم اس کے ہو گئے، جو حضور کے در سے پھر گیا پھر ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، یہ ہماری دوستی کا معیار ہے، یہ ہماری جو ہے نا بیتوں کا معیار ہے کہ جو حضور کا ہو گیا پھر ہم اس کے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، پھر فرمایا کہ آج جو شرابی اور چرسی کہتے ہیں علی 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 ایسے نعرے لگاتے ہیں، تمہارا کیا تعلق ہے علی کے ساتھ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گرے اس سے پھر گھاس اگے، وہ گھاس بکری کھائے، بکری دودھ دے، علی اس بکری کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں، شراب کا ایک قطرہ۔ پھر فرمایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شراب کا قطرہ کنویں میں گرے، اس سے فصل اگے، گندم اگے، گندم سے آٹا بنے، آٹے سے روٹی بنے، علی وہ روٹی کھانا بھی گوارا نہیں، اس قدر نفرت شراب سے آپ نے فرمائی۔ اور یہ جو ہے نا جو جن چیزوں سے منع کیا گیا آپ نے ان سے نفرت فرمائی، اور جو معیار ہیں، جو آپ کا کردار ہے، سیرت ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن ہی قرآن، جہاں دیکھیں قرآن۔
آپ کے شہزادوں کو دیکھیں تو قرآن حسین نے سر نیزے پہ چڑھا کر قرآن سنایا. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے قرآن ہر وقت علی کے ساتھ. فرمایا ایک رکعت میں پیر رکھوں دوسرے میں پیر رکھوں تو قرآن ختم کرتا. یہ حضرت علی کی شان ہے, یہ حضرت علی کا مقام ہے. اور آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر جو ہے نا سامنے جو بھی بڑے سے بڑا آ جائے اس کو زیر کر دیتے. یہ اسلام کی طاقت. آپ کے کسی نے پوچھا نا کوفے کی مسجد میں آیا تو حضرت علی وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ سوکھے ٹکڑے جو ہے نا پانی سے نکال کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا جی علی سے ملنا ہے. فرمایا ہاں میں علی. نہیں حضور میں نے اس علی سے ملنا ہے کہ جس نے خیبر کا دروازہ اپنے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ دیا. تو آپ فرمایا چلیا میں ہی علی ہوں. آپ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ جس کو بعد میں روایت میں 40 صحابہ اور 80 صحابہ نے نہیں اٹھا سکا وہ علی بائیں ہاتھ سے اکھاڑ دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتا ہے یہ ہماری جسمانی طاقت, وہ ہماری روحانی طاقت. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم نے جسم کو دیا ہے, یہ تو اسی کو کہا جو تجھے ضرورت ہے اتنا ہی تجھے دیں گے. لیکن جب رب کے جو ہے نا دین کی بات آ جائے پھر رب کی جو ہے نا بات اور ہو جاتی ہے, پھر نظریہ اور ہو جاتا ہے, پھر طاقت کہیں اور سے آتی ہے, پھر وہ رب عطا فرماتا ہے. اور جس میدان میں بھی حضرت علی اترے پھر آپ کے کارہائے نمایاں ہیں, آج بھی دنیا تک رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. آپ کے مقام, آپ کی شان, آپ کی رفعت, آپ کے کمالات, ہر دم آپ کا چرچا کرنا چاہیے, آپ کا نام لینا چاہیے. لیکن یہ بات ضروری ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ جب بھی صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں, جب بھی اہل بیت کی بات آتی ہے تو آپ جو ہے نا ساتھ صحابہ کی بات ضرور کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو معیار ہے اہل سنت کا بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ ہمارا جو ہے نا معیار ہے, یہ ہمارا وہ راستہ ہے جس پر ہم چل کے ہدایت کی طرف جا سکتے ہیں. کئی لوگ صحابہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اہل بیت کی جو ہے نا وہ کچھ کہنے لگے, اور کئی اہل بیت کی شانوں کی طرف گئے اور صحابہ کو دیکھنا بھی نہ گوارا کیا. جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کو بھی ماننا ہے, اہل بیت کو بھی ماننا ہے. محبت حضور سے محبت کرتا نا, ہر شخص کہتا میں بھی حضور سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا محبت کچھ چیز تقاضا کرتی ہے. آج آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں, اب وہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے, کسی شخص سے محبت کرتا ہے, آپ اسے پسند کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یار یہ میرے محبوب کا دوست ہے, اس کا یار ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی پیار کرتے ہیں. چلو باپ لے لو, باپ سے تو ہر شخص پیار کرتا ہے. باپ کا دوست ہو, اس سے بہت ہی پیارا ہو, ہر وقت باپ کے ساتھ اس کا یارانہ ہو, تو کیا بندہ اس سے پیار نہیں کرے گا؟ یار میرا باپ کا دوست ہے, میرا باپ اس سے پیار کرتا ہے, ہر وقت جو ساتھ بیٹھتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو اس کا ادب کرے گا. کیوں کہ یہ باپ کا دوست ہے. جو حضور کے دوست ہیں ان سے پیار نہیں کرے گا کہ جن سے حضور نے پیار کیا ان سے. کسی نے کہا نا ایران سے ایک آیا تو لاہور, میاں میر سنجانی نا, آپ وہاں بیٹھے تھے تو اندرا گاندھی جو تھی نا انڈیا کی, اس نے ایران سے بلایا بہت بڑا, آؤ یہاں پہ اہل بیت کی شان بیان کرو نا. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا کہ دہلی لاہور سے ہوتے ہوئے آنا کہ پہلے لاہور کے علماء کو چپ کرا دو, پھر یہاں آ کے دوسرے علماء کو چپ کرا, جو اہل بیت کی شان نہیں مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. وہ آیا پہلے لاہور سے گزرا تو آپ نے نہ روک دیا, تو آپ نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں انڈیا جا رہا ہوں. دہلی اس وقت تو انڈیا نہیں تھا, ہندوستان تھا. تو کہا دہلی جا رہا ہوں. تو کہا اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ, اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو؟ آؤ یہاں پہ میرے ممبر میں کھڑے ہو جاؤ, اہل بیت کی شان ہمیں سناؤ. تو اس نے شان سنائی. تو انہوں نے کہا امام حسین کی شان یہ ہے کہ آپ کے روزے مبارک کے 1 کلومیٹر کے دائرے میں جو بھی دفن ہوگا نا وہ جنت میں جائے گا, سبحان اللہ, وہ جنت سے اٹھے گا. سبحان اللہ, کیا شان بیان کی ہے. چلو اب ہم سناتے تو میں اہل بیت کی شان. آنے کہا اچھا یہ ہو گیا. ایک سوال ہے میرا کہ جو حضرت امام حسین کے 1 کلومیٹر کے اندر دفن ہو, جو آپ کے مزار کے آس پاس ہے, تو وہ تو جنت میں اٹھے گا. اب یہ امام حسین کو شان کہاں سے ملی؟ کہا حضور کے صدقے سے ملی, حضور کے نواسے ہیں, آپ کو یہ مقام دیا رب نے, یہ جو ہے نا انعام دیا رب نے. اب یہ بات ہوئی ٹھیک ہے, حضور کے صدقے ملے. جن کے صدقے ملی ہے, جن کو ملی ہے, ان کی تو یہ شان کہ ان کے 1 کلومیٹر کے دائرے میں جو بھی دفن ہو جائے وہ جنت سے اٹھے گا, اور جو حضور کے ساتھ دفن ہوئے وہ کہاں سے اٹھیں گے؟ سبحان اللہ.
اب اس نے بات سنی، وہیں سے واپس ایران ہو گیا. کہا کہ یہاں اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے، علماء کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آج فرمایا کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں کہ حسین اس وقت جب حضور سجدے میں تھے تو حسین اوپر آ کے بیٹھ گئے، حضور نے سجدہ طویل فرمایا. حضور ممبر پر ہیں، حسین کریمین آ رہے ہیں تو دیکھا آپ گر رہے ہیں تو حضور ممبر سے اتر کے خطبہ چھوڑ کے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا دیا. یہ شہزادوں کی شان ہے، یہ حسین کا مقام ہے. اور پھر کربلا کے میدان میں بھی ہم حسین کو مانتے تو کس سوچ سے مانتے ہیں کہ آپ کے وہاں پر سرداد نہ داد دست یزید، کہ وہاں پر اگر چاہتے تو اپنی جو ہے نا شہنشاہ بھی وہاں پر بیعت کر لے تو سب کچھ مل جاتا. حسین نے کہا مر جاؤں تو حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں. آپ نے حق پر ڈٹے رہے. یہ کام ہے صبر کا درس دیا امت کو کہ جب رب راضی ہو نا. امام زین العابدین کو کسی نے دیکھا نا بعد میں کربلا کا جو ماجرا ہوا سب کچھ بعد میں کسی نے دیکھا آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہیں تو وہ رونے لگ پڑا جی یہ کیا ہو گیا آپ شہزادوں کیا میں. آپ نے اس کو دیکھا کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے اشارہ کیا وہ ہتھکڑیاں سے کی تو نیچے گر گئی سب کچھ ٹوٹ گیا. آپ فرمایا قوت ہونڈیا زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. سب کچھ تھا خود ہی رب کی رضا میں راضی ہو کر بیٹھے. اگر حضور کا ایک غلام اشارہ کرے بات کیا نا کہ بزرگ بیٹے تھے کہا جی جنت میں آدمی جس جو ہے نا جو چیز چاہے گا وہ اس کے پاس حاضر ہو جائے گی. اور جنت کا درخت اتنا اونچا ہوگا تو کسی نے کہا حضور اتنا اونچا ہوگا وہ جائے گا اوپر چڑھے گا اتارے گا پھر لائے گا تو یہ تو اس کو تکلیف ہوگی الٹی. تو آپ نے بولا نہیں بات یہ ہے کہ وہ سامنے سمجھو جنت کا درخت ہے وہاں پہ آپ جہاں بیٹھے تھے آپ جو ہے نا سامنے درخت. آپ نے کہا جنتی سے اشارہ کرے گا وہ پھل خود اس کے پاس آئے گا. آپ نے جب یہ بیان کیا نا تو وہ درخت چل کے آپ کے قدموں کی طرف آنے لگا کہ حضور کی امت نہیں ہے. ٹھیک ہے اتنے سال بعد حضور کی امتی کا یہ مقام کہ اشارہ کرے وہ درخت چل کے قدموں کی طرف آ جائے. رک جا تجھے نہیں بلا رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جنت میں جنتی اشارہ کرے گا تو پھل کیسے اس کے پاس آئیں گے ایسے آئیں گے جیسے وہ درخت چل کے آنے لگ پڑا. تو اگر حضور کا امتی اتنے سال بعد صرف سمجھانے کے لیے حدیث سمجھانے کے لیے اشارہ کرے تو وہ درخت چل سکتا ہے. حسین اشارہ کر رہا تھا تو نیر فرات نہ آ جاتی آپ کے قدموں میں. یہ تو مقام تھا. مقام اور ہوتا ہے امتحان اور ہوتا ہے. حضرت امام حسین کا یہ امتحان تھا. حضور کو جب بتایا گیا نا جبریل امین نے فرمایا کہ عرض کی حضور کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. آپ کی حضرت امام حسین حضور کی گود میں اس وقت تھے تو حضور نے آپ کو دیکھا آپ کو چوما. پھر آپ نے دعا کیا فرمائی؟ فرمایا میرے حسین کو صبر عطا فرما. صبر کی دعا فرمائی. اگر حضور چاہتے تو کیا وہ معاملہ ٹال نہیں سکتا تھا؟ ٹال سکتا تھا. کہ حضور نے فرمایا نہ امت کو درس دینا امت کو پیغام دینا کہ رب کی رضا میں راضی رہنا. جس طرح وہ راضی ہے پھر ہم بھی راضی ہیں. اگر وہ میرے کیا کہتے ہیں کہ پنجابی کا شعر کہ اگر میرے دکھا میں جو راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں. سکھ کی ضرورت نہیں آسانی کا وہ راضی ہے نا مجھے سے چاہے دے جائے. 3 صحابہ جو بیان کیا میرے خلفائے راشدین تینوں کو جو ہے نا شہادت نصیب ہوئی شہید کیا گیا. اگر حضرت علی کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا لیکن لکھی تھی آپ نے اس کی رضا میں راضی ہو گئے. جس طرح رب چاہے گا اسی طرح ہو. آج ہم امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی نام لیوا ہے صحابہ کی بھی نام لیوا ہے. آپ کا جو میں شہادت گزرا کی رمضان کو ہم آپ کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. آپ کی رفتوں کو بھی آپ کے مقام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ہم آپ کی رفتوں کو بھی ماننے والے باقی صحابہ کو بھی ماننے والے. ہر صحابی کا ہم ہوتے کون ہیں ہم کی بات کریں ہمارے اندر ہے کیا؟ ہمیں تو اپنی شکل سیدھی نہیں کی ابھی تک اپنا کردار سیدھا نہیں کر سکے. ابھی تک اپنے اعمال کا ہمیں پتہ نہیں پورے بھی ہیں کہ نہیں. پورے کہاں جو کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیسے ہیں. تو ہم کیسے کسی کے بارے میں بات کریں؟ کوئی ضرورت نہیں. ایک ہی ضرورت ہے کہ بس حضور کا نام لیں حضور کا چرچا کریں حضور کی شانیں بلند کریں حضور کی عظمتیں بلند کریں. جہاں بیٹھے صحابہ کا چرچا ہے. ایسے صحابہ نے حضور کی ناموس پہ پھیلا دی. ایسے صحابہ نے حضور پر جانے والی ہیں. ایسے انہوں نے شریعت کا پابند تھے. اس قدر وہ نماز کی پابندی کرتے تھے. اس قدر وہ جو ہے نا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے قدر کرتے تھے. کسی صحابہ کے بارے میں وہ نیا جب اسلام آیا نا تو حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے تو ایک صحابی تھے وہ پہلے غلام تھے. والدہ بھی آپ کی لونڈی تھی. آپ کے والد بھی غلام تھے. غلام کے بیٹے بھی ہیں تو جو لونڈی کے بیٹے بھی ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہوئی نا تو حضرت خالد نے آپ کو جھاڑ دیا. کیوں؟ آپ نے کہا میں تو سردار تھا. پہلے اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ اگر غلام کا سایہ بھی آ کر پڑ جاتا نا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تیرا سایہ کیسے آقا پہ پڑ گیا؟ تو وہ حضرت خالد نے جب کچھ کہا نا تو وہ
جو ہے نا حضور کی برگاہ میں آگے صحابی اور آ کے عرض کی حضور صاحب خالد نے مجھے یہ کہا ہے. تو حضور نے حضرت خالد کو بلایا، فرمایا تو نے اس کو یہ کہا ہے جو اس کے ساتھ سخت بات کرے گا اللہ اس کے ساتھ سخت بات کرے گا، جو اس کو حقیر سمجھے گا اللہ اس کو حقیر سمجھے گا. حضرت خالد بن ولید گئے اور ان کو کہا حضور مجھے معاف کر دے جائے، حضور کو جو ہے نا آپ بتائیں کہ میں نے خالد کو معاف کر دیا، نہیں تو میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے. یہ غلاموں کو پھر سردار غلاموں کو جو ہے سایہ پڑ جائے قتل کر دیتے تھے، وہ کئی میل دور کھڑے ہوتے تھے غلام. لیکن جب حضور آئے حضور نے سارے امتیازات ختم کر دیے. حضور نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب بلال غلام ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر و سیدنا وعدہ کو سیدنا ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے، جس کو آزاد اس نے کرایا بلال وہ بھی ہمارا سردار ہے. جب حضرت عمر کا دور تھا نا تو لائن لگی صحابہ ملنے آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں. تو ایک جو مکے کے سردار تھے وہ بھی مسلمان بعد میں ہوئے تو وہ بھی آئے تو لائن میں لگے. جب حضرت بلال آئے نا لائن میں لگنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا بلال تیرے لیے لائن نہیں، تو بغیر لائن کے آگے ہمیں ملا. تو وہ جو تھے نا وہ سردار تھے مکے کے، انہوں نے کہا جی ہم سردار ہیں تو یہ تو غلام تھے. تو انہیں پہلے عمر نے دیکھ لیا پہچان لیا، فرمایا جی آپ لائن میں لگیں گے اس لیے کہ جس وقت آپ سرداریاں کر رہے تھے نا بلال اس وقت مارے کھا رہا اسلام کے لیے. آپ کے لیے لائن ہے، بلال کے لیے کوئی لائن نہیں. یہ غلام ہے اور پھر غلام کی کیا شان ہے، کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. یہ اسلام عزت دیتا ہے، اسلام عظمت دیتا ہے، اسلام شان عطا کرتا ہے. دعا رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا. آج ہر کوئی نام لیوا بنتا ہے، میں پہلے اپنے ذات سے بات کروں پھر کسی اور کو کہوں، لیکن جب ہم اعمال کی طرف آتے ہیں ہم ان کی سیرتیں نہیں دیکھتے، انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر ہم عمل نہیں کرتے. تو پیغام یہی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. آج دیکھتا ہوں علی والا کون ہے، علی والا جو ہوگا آپ پوچھے نا کہ کیا رمضان میں قرآن ختم کر دیا، پوچھے کیا رمضان میں اس نے نمازیں پوری پڑھ لی ہیں، نفی میں جواب ہوگا نہیں. لیکن ہم علی والے ہیں، کیوں کہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں. نام لیتے ہو کردار کہاں ہے، بصیرت کہاں ہے، بصیرت کہاں سے لاؤ گے، وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہے نا ان پر عمل کرنا ہے. آج یہ پیغام لے کے جائیں گے جو علی والا بنتا ہے وہ نیت کر لے وہ خود حافظ قرآن بنے گا یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا. وہ یہ پیغام لے کے جائے کہ جو علی والا بنتا ہے وہ خود حافظ عالم دین بننے کی کوشش کرے گا یا اپنے بچوں کو عالم دین بنائے گا، اپنے گھر والوں کو عالم دین بنائے گا. کیوں کہ میں علی والا ہوں، علی کا یہ مقام ہے، علم کا یہ مقام ہے. آپ کے ساتھ جو ہے نا شان یہ ہے، قرآن کے بارے میں آتا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم علی والے ہم بھی قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھیں، ہم بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کی صحابت کے بارے میں دیکھیں تو آپ کس قدر صحابت کرتے تھے. 3 دن کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، مانگنے والا آیا اسی کو دے دیا، پھر روزہ چل رہا ہے. دوسرا دن رکھا روزہ، افطار کا وقت آیا، شہزادی بھی بیٹھے خود بھی بیٹھے، مانگنے والا آیا اسے دے دیا. تیسرا دن ہے، افطار کا وقت آیا، اب 3 دن ہو گئے لگاتار کچھ نہیں کھا رہے، روزے سے ہیں، تیسرے دن بھی مانگنے والا ہے اسی کو سب کچھ دے دیا. یہ علی کا مقام ہے. یہ رائے خدا میں آپ حج کرتے تھے، اس قدر آپ کی جو ہے نا رائے خدا میں حج کرنے کا جذبہ تھا، یہ صحابت تھی آپ کی. رب کائنات ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عقیدتوں کو صحیح معنوں میں رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحابہ اہل بیت کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیا گیا سنا گیا مالک کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.